أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من يشاء وتهدي من يشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا. یہ جو واختار موسیٰ آیا ہے یہ 7واں قصہ ہے، سمجھے؟ یہ 7واں قصہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اس سے پیچھے 6 قصے گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں سے شروع ہوا تھا نا 103 نمبر آیت سے، وہاں سے یہ پہلا قصہ بیان کیا تھا. 103 نمبر آیت جو ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، ہے نا؟ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، یہ پہلا قصہ ہے. پھر 127 نمبر آیت میں دیکھیے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ دوسرا قصہ ہے. پھر اسی کے بعد 130 نمبر آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو پکڑا. یہ تیسرا قصہ ہے. ایک 138 نمبر آیت میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو دریا سے. یہ چوتھا قصہ ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 142 نمبر آیت میں دیکھیے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا. یہ 5واں قصہ ہے. اور 148 نمبر آیت میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنایا. یہ جو ہے یہ چھٹا قصہ ہے. اور 7واں قصہ یہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہماری ملاقات کے لیے. اب یہ جو 70 آدمیوں کا انتخاب ہے، کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں یہ قصہ اسی کے ساتھ ہے کہ یہ تختیاں اور یہ چیزیں ہوئیں اور اسی وقت 70 آدمیوں کو چن لیا گیا تھا. لیکن یہ قول زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی اور تصریحات پر نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تورات جب ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے بھیجی ہے، یہ قصہ اس وقت کا ہے. اس لیے اگرچہ یہ رائے جو عرض کر رہے ہیں کم مفسرین نے اختیار کی ہے، لیکن سورہ نساء کی تصریحات دیکھیں اور باقی جگہوں پر تو یہ 70 آدمیوں والا قصہ جو ہے یہ تو پیش اس وقت آیا ہے جب تورات آ گئی تھی، اس کے بعد جا کر پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے سخت احکامات دے سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قصہ اس وقت ہے، اس لیے زیادہ ترجیح اس قصے کو ملنی چاہیے. مفسرین اگرچہ دونوں طرف ہیں لیکن لگتا ہے زیادہ اس بات میں وزن. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا. رجلن جو مرد تھے لمیقاتنا ہمارے وعدے کے وقت کے لیے، جو وعدہ تھا کہ اس وعدے کے وقت میں آئیں وہ آئے. 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو چن لیا گیا تھا. لیکن یہ قول زیادہ وزنی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی اور تصریحات پر نظر کریں تو یہ 70 آدمیوں والا قصہ جو ہے یہ تو پیش اس وقت آیا ہے جب تورات آ گئی تھی، اس کے بعد جا کر پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے سخت احکامات دے سکتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرائیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قصہ اس وقت ہے، اس لیے زیادہ ترجیح اس قصے کو ملنی چاہیے. مفسرین اگرچہ دونوں طرف ہیں لیکن لگتا ہے زیادہ اس بات میں وزن. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا،
یہ کیوں 70 آدمی تھے؟ یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تورات نازل ہی نہیں کی، یہ اتنے سخت احکامات موسیٰ تو تم اپنے پاس سے ہی لے آئے ہو، والعیاذ باللہ، بتاؤ کہاں خدا نے کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس لے آئیں آپ انہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہاں گئے اور انہوں نے ان سب پر ایک طرح کی اونگ طاری ہو گئی اور انہوں نے کچھ سنا جس سے اس چیز کی تصدیق ہو گئی، لیکن صحیح احادیث اس معاملے میں کچھ نہیں بیان کرتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بس قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، 70 آدمی جب گئے تو انہوں نے وہاں جا کر وہ باتیں کی، انکار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون کسی کو بٹھائے جو آواز دے رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ جو کفر کے جملے بکے، اللہ نے فرمایا فلما اخذتهم الرجفۃ، اور جب انہیں زلزلے نے آ کر پکڑا، رجفہ لرز جانا، کانپ جانا، اس سے مفسرین نے ایک مطلب یہ لیا ہے کہ زلزلہ آیا، اور یہ جو رجفہ کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں آیا ہے فلما اخذتهم الصاعقہ، جب انہیں صاعقہ نے پکڑا، بجلیوں نے، بجلیاں کوندی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زلزلہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ہوئی ہوں گی، آسمان سے بجلیاں بھی کوندنے لگیں اور زمین میں ارتعاش اور زلزلہ پیدا ہوا، دونوں چیزیں جب جمع ہو گئیں تو یہ لوگ تو مر گئے، بعض نے کہا بے ہوش ہو گئے۔ خدا کی جب یہ پکڑ آئی، اب درمیان میں قرآن بالکل بات کو مختصر کر کے چیزوں کو چھوڑ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا 70 آدمیوں کو لمیقاتنا، ہمارے وعدہ جو وقت کا تھا اس پہ۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد کچھ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اخذتهم الرجفۃ، اور جب انہیں ایک زلزلے نے پکڑا، کیا کہا تھا انہوں نے، کیوں زلزلہ آ گیا تھا، یہ دوسری جگہ کی آیات بتاتی ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جو سورہ بقرہ میں گزر گئی۔ قال رب لو شئت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ ساری آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے اور وہ دعا ساری آگے چلتی چلی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان 70 آدمیوں کے ساتھ ہوا کیا وہ زندہ ہو گئے، کیا وہ ایسے ہی مر گئے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ چیز ہے قرآن پاک میں جو تفسیر میں خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ آدمی چوکنا رہے، سوالات جو ذہن میں اٹھتے ہیں دیکھے کہ اللہ نے آخر اس کو یہاں بیان نہیں کیا تو کہاں بیان کیا ہے۔ پھر وہ سورہ بقرہ آ گئی نا کہ وہ 70 آدمیوں کے لیے ثم بعثنا، پھر ہم نے انہیں زندگی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا کی تفصیل یہاں آ گئی ہے کہ انہوں نے مانگا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہوں نے عرض کیا، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکوہ اور ہے دعا کے رنگ میں۔ عبودیت کا غلبہ جب ہونا آدمی پہ تو کبھی کبھی شکوہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ پروردگار یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مقامات ایسے ملتے ہیں اور 2 تو خاص طور پر ملتے ہیں جن میں، یا 3 مقامات جن میں ایک طرح کا شکوہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں۔ جب طائف سے واپس آئے تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا ہے وہ آدمی جب پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ کیسی دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، جو فرماتے ہیں کہ الی من تکلنی، مجھے کس کے سہارے پہ آپ چھوڑ رہے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے، اور اے پروردگار تیرے چہرہ مبارک کے نور کی پناہ میں آتا ہوں، لا والی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو دنیا میں جو بھی میرے ساتھ ہوتا رہے، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مفہوم وہاں یہ بنتا ہے۔ اور جب بدر میں گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غلبہ تھا بدر میں، سورہ انفال میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پر اتنا غلبہ تھا کہ یہاں تک عرض کیا کہ پروردگار اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت آئندہ دنیا میں نہ ہو، یوں ہی صحیح ہو جائے پھر شکست، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ
کہ عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہ اللہ اگر آج اس جماعت کو شکست ہو گئی لن تعبد بعد ذلک ابدا، کبھی بھی خدایا اس زمین پہ پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ شکوہ محبت اور تعلق کے ساتھ ہے، اور بندگی کے غلبے میں کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں، اور بندگی کے غلبے میں جب ایسی چیز آئے تو منع بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ ہر ایک کا اپنا حال ہے، ہر ایک کا اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ جس انسان کا جیسا بھی تعلق ہو، اگر شریعت نے صراحتاً اسے رد نہیں کیا چھوڑ دینا چاہیے، کبھی بھی اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں جتنا انسان زندگی میں سانس لے سکتا ہے، اس سے زیادہ راستے خدا کی طرف پہنچنے کے ہیں۔ اتنی راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی، اس لیے بعض اوقات کسی آدمی پر کوئی حالت طاری ہوتی ہے، اس حالت کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتے، تو اس آدمی کی حالت کو چھوڑ دو اگر وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ کبھی کبھی حال کا غلبہ جب ہو جاتا ہے کسی آدمی پہ تو بظاہر شریعت سے ٹکرا رہی ہے، مگر اس آدمی کے لیے کچھ ویٹ کرنا چاہیے تاکہ اس اپنی کیفیت سے باہر نکلے، پھر اسے سمجھائیے، وگرنہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں اس پہ ایک چیز لکھی ہے، اس کی تشریح اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو کبھی کبھی تنگ آ کے خدا سے کہتا ہی ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، کب تیری مدد آئے گی، کب تیری رحمت آئے گی۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں انسان کے دماغ میں کوئی غلط نہیں ہے، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا سے شکوہ، اللہ سے ایسی بات، یہ تو کفر ہو گیا، الیاذ باللہ۔ اتنی بھی جلدی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، آدمی کی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک بات لکھی ہے ایسی کہانی لیکن سمجھانے کو، کہ دید موسیٰ یک شبانے راہ برا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گڈریے کو دیکھا جو راستے میں جا رہا تھا، کو ہمیں گفت ہے خدا بند الہ، جو کہہ رہا تھا اے خدایا، اے پورے جہان کے پروردگار، تو کجائے تا شوم من چاکرت، اللہ تو کہاں ہے تاکہ میں تیری خدمت کروں، چار کت دوزم کنم شانہ سرت، تیرے سر میں کنگھی کروں، اچھی تیری چٹیاں بناؤں، اور اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں اپنے جانوروں کا دودھ تجھے پلاتا، پھر اس کے بعد ان کا مکھن نکالتا تجھے وہ کھلاتا، اور اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے لیے اتنا اچھا بستر بچھاؤں، اور خدایا میں تیری خدمت کروں، رات کو جب تو تھکا ہوا ہو تو میں تیرے پاؤں دباؤں، یہ سب کچھ کہتا رہا۔ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، تو مسلمان آشدے کافر شدی، تیرا اسلام ختم ہو گیا تو کافر ہو گیا، اللہ کے لیے ایسی چیزیں کہتے۔ تو اس نے چیخ ماری اور چل دیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، اللہ کی طرف سے وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کہا بندہ من از منم کر دی جدا، میرے بندے کو مجھ سے ہٹا دیا، تو برائے وصل کردن نامدی، میں برائے فصل کردن نامدی۔ موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ جو ہمارے راستے سے ہٹ گئے ہیں انہیں ہمارے ساتھ جوڑ دے، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ جو ہماری طرف آ رہے ہیں انہیں ہٹا دے۔ کہنے کو یہ قصہ ہی ہے لیکن اس کی اصل ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھو، کوئی اور کہہ سکتا ہے اللہ سے یہ باتیں؟ یہ جملے کسی کی ہمت ہے اللہ سے کہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت آئندہ سے نہ ہو تو نہ صحیح؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں دیکھیے کیسی بات ہے۔ قال رب لو شئتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر آپ چاہتے، لو شئتا اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل، تو اس سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی تو مار دیتا۔
پہلے آپ نے ہلاک نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 70 آدمی آج مر گئے ہیں ان کی ہلاکت تجھے مطلوب نہیں تھی. میں بھی اسی قوم کا ہوں, مجھ پہ بھی موت آ جاتی. اتہلکنا, آپ ہرگز ہلاک نہیں کریں گے بما فعل السفہاء منا, ان بے وقوفوں کے کام پر جو ہمارے احمقوں نے کیا ہے, کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک, اللہ یہ تیری آزمائش ہے, یہ سب تو ہی آزما رہا ہے. تو ضل بہا من تشاء, جسے تو چاہے گمراہ کر دے, وتہدی بہا من تشاء, جسے تو چاہے ہدایت دے. انت ولینا, بس جب بات یہ ہے تو دو چیزیں دے دے. ایک تو یہ کہ انت ولینا, تو ہی ہمارا آقا ہے. فاغفر لنا ورحمنا, مغفرت فرما, رحمت کر دے. وانت خیر الغافرین, اور اللہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے. تو جتنی بھی چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا اپنا ایک ادب اور احترام ہے. تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے یہی بات عرض کی کہ پروردگار, اگر ہلاک ہی کرنا مقصد ہوتا تو اللہ آپ اس سے پہلے مجھے بھی مار دیتے, ان لوگوں کو بھی مار دیتے, موت آ جاتی ہم پہ وہیں. تو موت تو مقصد تیرا ہے نہیں, آپ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ مریں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کیا آپ ہلاک کر دیں گے اس فعل پہ جو کیا ہے ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے؟ ان بے وقوفوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں. ان بے وقوفوں نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں, ہو کوئی اور بول رہا ہے, الیاذ باللہ. ایسے جملے یہ بے وقوف لوگ تھے کہہ رہے تھے. یہ جو اتہلکنا کے لفظ ہیں استفہام کے, پوچھنے کے کہ کیا اللہ آپ ایسے کر دیں گے, تو یہ استفہام کو مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہرگز ایسے نہیں کریں گے. یہ ایسے ہی ہے. قرآن پاک کے کئی ایک جملے اور حدیث کے کئی ایک جملے صرف تلفظ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صرف تلفظ کے ذریعے سمجھ میں آتے ہیں. اب دیکھیے اردو میں ایک جملہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں اور اس میں خود بخود مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. مثلا دیکھیے اب اس میں لہجہ کیا ہے. اب اس کو تھپڑ ماریں گے یعنی نہیں ماریں گے. لہجہ بتاتا ہے کہ پوچھ تو سوال رہا ہے, لیکن اس میں لہجے کی یہ چیز شامل ہے کہ ہوگا نہیں ایسا کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی جملے ہیں جو ادائیگی ہی پر ہیں, تو اساتذہ اسے ادا کر کے بتاتے تھے کہ اصل میں یہ جملہ یوں کہا گیا ہوگا, اس لیے اس کا مفہوم یہ پیدا ہوا. یہ بھی ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اللہ کے آپ ہلاک کر دیں گے یعنی نہیں ہلاک کریں گے. ان ہی الا فتنتک, اللہ یہ تو آپ کی آزمائش ہے. یہ آزمائشیں جو دنیا میں آپ بھیجتے ہیں یہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. کچھ لوگ کامیاب ہو گئے, کچھ لوگ ناکام ہو گئے. تو ذل بہا من تشاء, اللہ جسے آپ چاہیں گمراہ کر دیں, وتہدی من تشاء, جسے آپ چاہیں ہدایت دیں. یہ وہ تکوینیات کی طرف اشارہ ہے جس اشارے پہ پوری دنیا چل رہی ہے, اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کفر کو پیدا کر دیتے ہیں بندے کے اصرار پر. اہل سنت والجماعت کا مسلک بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان دونوں اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. ہم یہ نہیں مان سکتے کہ کفر کا خالق کوئی اور ہے اور ایمان کا خالق کوئی اور, شر کسی اور نے پیدا کیا اور خیر کسی اور نے. دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. خالق اللہ ہے اور کاسب فاعل کام کرنے والا بندہ ہے. جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ارادے پر فعل کو پیدا کر دیتا ہے. بس نہ ارادہ کرے نہ وہ فعل پیدا ہو. اتنا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے ارادے کا. ارادہ کرتا ہے اس پہ فعل پیدا ہو جاتا ہے. کفر کا ارادہ کیا, کفر پیدا ہو گیا. ایمان کا ارادہ کیا تو ایمان آ گیا.
یہ ہے اس جملے کی بات. اور دعائیں انہوں نے مانگی دو. انہوں نے کہا انت ولینا، اے پروردگار آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. یہ جتنی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نا، یہ ایک ناز کا مقام ہے. اور اس پہ ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بعض لوگوں کو اللہ پہ واقعی اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا لیں وہ کام ہو کے ہی رہتا ہے. ہوتا ہے اللہ سے ایسا تعلق. اور کبھی کبھی بعض لوگوں کے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اس میں بغیر کسی اختیار کے بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ خدا کی قسم یہ چیز ہو جائے گی، اور وہ ہو کے رہتی ہے. یہ اللہ کبھی کبھی انسانوں کے دلوں پہ کیفیت طاری کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم، اگر خدا پر قسم کھا لیں کہ یہ کام ہونا ہے، لابرہ، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، صحیح بخاری میں آیا ان کی لڑائی ہو گئی کسی یہودی عورت سے، لڑکی سے، اور انہوں نے اس کو مکہ مارا زور سے اور اس کے دانت ٹوٹ گئے. اور یہودیوں نے مقدمہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن بالسن، دانت کے بدلے میں تو اب دانت توڑے جائیں گے. تو جب فیصلہ ہوا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس اللہ کا یہ فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تو ایسے ہی، لیکن اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑیں گے. یہودی اگلے دن آئے جب یہ اس سزا کو نافذ ہونا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے پیسے لے لیں؟ دانت تو جو ٹوٹنے تھے ٹوٹ ہی گئے، اب اس کے دانت توڑ دیں ہمیں کیا ملے گا؟ پیسے اگر دے دیں تو پیسے پہ تو قوم مرتی ہے. ویسے بھی پیسے انہوں نے لے لیے اور بدلہ چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ ہے ناز کا مقام، اللہ کے ساتھ تعلق کا مقام، جو اللہ اپنے بعض بندوں کو خود ہی اپنے فضل سے دے دے کسی کے اپنے اختیار بس قبضے اور اپنے اعمال کی بات نہیں، اس کا فضل ہے. بیت اللہ کی تحویل جب ہوئی ہے اور قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہوا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہم اس کو قبلہ بنائے دیتے ہیں پر راہا جس سے آپ خوش ہیں. سورہ دوسرے بارے میں آیا تھا نا کہ آپ جس سے خوش ہیں ہم اس سے قبلہ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما اسرع الیک ربک، اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کی خوشی کی چیزیں نازل کر دیتا ہے. جو ہی آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے خدا آپ کی خوشی کے لیے ایسی چیزیں نازل کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. یہ وہ مقام ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں ہے ایک چیز. اور بالکل اس کے برعکس دوسری چیز ہے جس سے بہت بچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کا نام لے کے تکلف سے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو خدا اسے جھوٹا ثابت کر کے دکھا دے گا. مطلب یہ کہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. خام خواہ لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ میرے اللہ سے ایسے اچھے تعلقات ہیں، خام خواہ میں قسمیں کھاتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ کا نام غلط استعمال کرتا ہے، اللہ اسے جھوٹا کر کے رہے گا. تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. بظاہر ایک فعل ہے لیکن نیت اور اندر جو ہے نا باطن وہ کہاں سے کہاں لے کے ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اتنا کچھ عرض کیا ہے. یہ ہے وہ ناز کا مقام اللہ کے ساتھ تعلق کا. فرمایا انت ولینا، پہلی دعا مانگی ہے اور کہتے ہیں ان دونوں دعاؤں کے جواب آگے اللہ نے دیے. انت ولینا، انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں. ولی کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور ان میں سے ایک چیز دوستی بھی ہے. تو ہی
وہی ہمارا تھامنے والا ہے. فاغفر لنا، اے اللہ ہم کو بخش دے. ورحمنا، اور اے پروردگار رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور اللہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے، سب سے زیادہ درگزر کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے. حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ زندگی میں معاف کرتا رہے. بس ایک بہت بڑا سا قبرستان اپنے سینے میں بنا لے، بہت بڑا قبرستان بنائے سینے میں، ایسا تو جو 60-70 برس پیدل کوئی چلے تو طے ہو، اور ہر برس میں جتنے بھی لوگ زیادتی کریں اس میں دفن کرتا جائے بھولتا جائے. جیسے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہی نہیں. مت بدلا لے صاحب، سوچے بھی نہ، اپنے دشمن کے لیے بھی برا نہ سوچے. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی آ جاتی ہے. وہ خود دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ہی کنبے، میرے ہی قبیلے، میری ہی مخلوق کے بارے میں اتنا اچھا ہے. وہ خود ہی احسان فرماتے رہتے ہیں، ان کا تعلق اور بڑھ جاتا ہے. کسی سے بدلہ نہ لے، اور نہ ان چکروں میں پڑے، نہ اپنا وقت برباد کرے، نہ غیبت میں کہا جس نے کہا اور کیا جس نے کیا. بس اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہی اوپر اٹھا لے، اتنا کہ کوئی تھوکے بھی تو اسی کے منہ پہ پڑ جائے. لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس آدمی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس آدمی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ کرے. حتیٰ کہ اپنے دشمن سے بھی انتقام کا نہ سوچے. انتقام لینا یہ اتنی شدید چیز ہے، اس کے ارادے کرنے میں بھی نحوست آ جاتی ہے. کسی کے متعلق بھی بڑے سے بڑا جرم انتقام ہی لینا اور جرائم ہی دیکھنے ہو تو اپنا جی تھوڑا ہے، اپنے گناہ تھوڑے، اپنے آپ کو دیکھتا رہے، کسی کو نہ دیکھے. ایک دعا انہوں نے مانگی کہ اللہ سب سے بہتر تو بخشنے والا ہے. تو جب آدمی بخشتا ہے نا، جب آدمی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف فرما دے. اس لیے آخرت کی راہ اگر اچھی کرنی ہو بس معاف کرتا رہے، مفت میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جھگڑے میں حق پر ہو، اس کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، انا زعیم بہی، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت کے بالکل درمیان میں اللہ سے ایک محل اس سے لے کے دوں گا قیامت. فرمایا میرا وعدہ ہے. اور ہوتا ایسے ہی ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو دونوں پارٹی سمجھتی ہیں میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں. تو چلو بھائی تم ہی حق پہ ہو، رہنے ہی کتنے دن ہیں، بس 40-50 برس کے بعد نہ تم اور نہ ہم سب پہنچ جائیں گے، وہاں پتہ چل جائے گا. تو کیوں نہ آدمی اس کو کیش کرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ وہ پورا ہو جائے. دوسری دعا مانگی